اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چوتھے پارے کی پہلی آیہ کریمہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس چیز کی طرف انسان کا طبعی میلان نہ ہو، جس چیز کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، یا خدا نہ خواستہ جس چیز کی وہ ضرورت محسوس نہ کرے وہ راہ خدا میں دے دے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز اسے بڑی پیاری ہو وہ راہ خدا میں پیش کر دے۔ اگر وہ نیکی کی حقیقت کو پانا چاہتا ہے، رضائے الہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور منشا کو پانا چاہتا ہے، تو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنی ساری محبتیں اکٹھی کرے اور راہ خدا میں پیش کر دے۔ جس نے اپنی ساری محبتیں، ساری چاہتیں، ساری الفتیں اللہ کے راستے میں پیش کر دی، وہ نیکی کو پا گیا۔ پیاری چیز۔ یہود کے جو علماء تھے ان کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے محبوب علیہ السلام، یا آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اتنی واضح نشانیاں انہوں نے تورات میں پڑھی ہیں، انجیل میں پڑھی ہیں، اتنی واضح کہ جس طرح کوئی شخص اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے، یہ اس طرح اے محبوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن وہ ہدایت سے محروم کیوں رہے؟ حق جاننے کے باوجود حق قبول کیوں نہ کر سکے؟ حق کی معرفت رکھنے کے باوجود حق کو پا کیوں نہ سکے؟ وہ اس لیے نہیں پا سکے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے نا، تو ہم چونکہ اب خود مذہبی پیشوا ہیں، یہودیوں کے رہنما ہیں، قائد ہیں، ہمیں اپنی قیادتیں چھوڑنی پڑیں گی، ہمیں اپنی سرداری چھوڑ کے دروازہ محبوب کی غلامی کرنی پڑے گی۔ انہیں سرداری پیاری تھی، راہ خدا میں پیش نہیں کر سکے تو ہدایت سے محروم رہ گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام عالم بھی تھے، پیشوا بھی تھے، مقتدا بھی تھے، شاگرد بھی رکھتے تھے، حلقہ احباب بھی رکھتے تھے، سارا کچھ لے کے حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اللہ نے صحابیت کا درجہ دے کے ساری امت کا امام بنا دیا۔ اپنی سرداریاں، اپنی پیاری چیزیں راہ خدا میں خرچ کرنی پڑیں گی۔ حقیقی نیکی کو پانے کے لیے، حقیقی معرفت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی محبوب چیز راہ خدا میں دینی پڑے گی۔ کیا ہے یہ قربانی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فربار خوبصورت جانور راہ خدا میں ذبح کرو، یہ قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں کے سمیت آئے گا۔ حضور نے فرمایا یہ پل صراط پر یہ جانور تمہاری سواریاں بنیں گے۔ پیارے خوبصورت جانور راہ خدا میں ذبح کرو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمارے ہاں بطور رسم لے لیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ہماری جو بجٹ ہے سالانہ، اس میں کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس میں ہمارے کچن کے اخراجات شامل ہوتے ہیں، ہمارے خاندان کا لباس شامل ہوتا ہے، کہیں آنے جانے کے سفری اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ اس کے اندر خدا نہ خواستہ خاندان کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی کا بیاہ ہو گیا، تو وہ ہمارے سالانہ اخراجات کے اندر وہ چیز شامل ہوتی۔ تو انہی خرچوں کے اندر بعض لوگوں نے معاذ اللہ قربانی کو بھی شامل کر لیا ہے۔ وہ جب حساب لگاتے ہیں تو رمضان کے وقت ہی کہنے لگ جاتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد پھر قربانی کا بھی ایک خرچ ہے، وہ بھی پورا کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کی جو باقی رسومات ہیں، قربانی اس طرح سے ایک رسم نہیں ہے، یہ آپ کے روزمرہ کے خرچوں میں سے خرچہ نہیں ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیے گا، ایک وہ سودا ہے جو آپ دکان پہ بیچتے ہیں، ایک وہ سودا ہے جو آپ کا گاہک کے ساتھ تعلق، ایک وہ خاص چیز ہے جو آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کو جو آپ تحفہ دیتے ہیں، جو چیز ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اس کی نوعیت، خریدتے وقت آپ کے جذبات، پیش کرتے وقت آپ کی کیفیت، ان کو دیتے وقت ساتھ ماتھا چومنا، پیار کرنا اور کہنا دیکھو بھلا میں کیا لایا ہوں، آپ کا انداز وہ بتاتا ہے کہ یہ تحفہ کسی پیارے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ سے کچھ چیز خریدنے آتا ہے اور آپ اپنی دکان پر بیٹھ کر بیچ کر اسے دیتے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کو نہیں دیتے، وہ آپ کی اپنی دکان کا بھی ہو تو جب آپ ان کو دیتے ہیں تو آپ کے جذبات اور ہوتے ہیں، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ باقی سارے خرچے اور ہیں، راہ خدا میں قربانی کا جانور پیش کرنا یہ کچھ اور ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اس کا رنگ اور ہے۔ یہ سنت ہے جناب ابراہیم کی، یہ طریقہ ہے مدینے والے محبوب کا۔ 10 سال حضور مدینے میں رہے، ہر سال میرے نبی نے قربانی کی، یہ ایک خاص جذبہ ہے۔ اس کے لیے آپ کا شوق اور ہونا چاہیے، اس کے لیے انداز اور ہونا چاہیے، یہ دیتے وقت طبیعت میں کیفیت اور ہونی چاہیے۔ اس کو آپ روٹین کے معاملات میں نہیں لے سکتے، اس کے لیے آپ کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی خوش دلی پیدا ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیز، پیاری اور محبوب چیز، لیکن یاد رکھیے گا کسی چیز کی بھی کوئی سمت ہوتی ہے نا۔ آپ نے وضو کرنا ہے تو پانی چہرے پہ بہانا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے تو پانی جسم پہ بہانا ہے، آپ کو حج عمرہ کرنا ہے تو سفر کرنا ہے بیت اللہ شریف کا، نبی کریم علیہ السلام کے روضہ نور کا، کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو اس کی سمت ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کی سمت ہے۔ وہ سمت کیا ہے؟ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، پر کرنا بندوں پہ ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو سمت کدھر ہے؟ نیکی کی سمت ہے نا، کہ یہ انداز ہے نیکی کا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو بھلا کیا معنی ہے اس کا؟ خرچ اللہ کی راہ میں کرنا ہے، پر کرنا کس پہ ہے؟ بندوں پہ۔ جو لوگ حرم شریف جاتے ہیں نا، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، انہیں وہ رستہ بھی پیارا لگتا ہے، انہیں وہ گلیاں پیاری لگتی ہیں، کیونکہ وہ سبب بنی ہیں، وہ ایک تعین تھا کہ اس طرف سے ہو کے ہمیں رستہ ملا، تعین ملا اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ وہ رستے پیارے لگتے ہیں۔ آپ مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں، مسجد پیاری لگتی ہے، کیوں کہ یہاں آ کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، 1 پر 27 کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے رضا اللہ کی حاصل کرنی ہے، خرچ غریب پہ کرنا ہے۔ وہ غریب پہ خرچ کر کے رضا اللہ کی ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس رستے پہ چل کے رب ملے نا، وہ رستہ پیارا لگتا ہے، تو لہٰذا جن غریبوں کو دینا ہے پھر وہ غریب بھی پیارے لگنے چاہیے، وہ پیارے لگنے چاہیے کہ یار یہ دیکھو نا، ان کی وجہ سے مجھے اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ اور اس لہجے کی حدیث دوسری شاید کتب حدیث میں موجود نہ ہو، اس طرز کی، اس لہجے کی، اس انداز کی روایت۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب قیامت والے دن فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں نے کہا اس مزاج کی دوسری روایت ہی نہیں ملے گی۔ میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی حاجت تھی تو لباس لے کے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے پاک، تو پینے سے، جسم جسمانیت سے، تو لباس سے پاک، تو کھانا پینا لباس پہننا تیری حاجت ہی نہیں، تو ان حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ پیاسا تھا تو بندہ تو میرا تھا، وہ جس کو حاجت لباس تھی تو بندہ تو پھر اقبال بول پڑے، کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، یہ بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدا کے بندے تو اور بنوں میں پھرتے ہیں
مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. تو غرباء پہ خرچ کرنا ہے, مساکین پہ خرچ کرنا ہے, حصول اللہ کی رضا کا ہوگا. لیکن آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے, اس تقوی کو پانے کے لیے جس رستے کی ضرورت ہے وہ رستہ غریبوں کی محبت کا رستہ ہے, مساکین کی محبت کا رستہ ہے. اور پھر جب خرچ کرنا جو ہے, ایک کام کرنا جو ہے, تو میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے, تنگ آ کے بھی کام ہو ہی جاتا ہے اور خوش ہو کے بھی کام. تنگ آ کے بندہ کرے تو تھک جلدی جاتا ہے, خوش ہو کے کرے تو تھکاوٹ سکون میں کر لیتا ہے. کام وہی ہے, آپ اس کا مزہ لے کے کریں, آپ اس کا سرور لے کے کریں, آپ اس کا ذائقہ لیں. آپ کا کام آپ کا شوق بن جائے, آپ کا کام آپ کی لگن بن جائے. وہ تھکائے گا نہیں, وہ لطف دے گا. اس کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے, لذت آنے لگ گئی ہے. قربانی کرنی تو ہے. تو میرا خیال ہے جس سے خریدنے جائیں اس سے بھی نہ ہی لڑیں تو بہتر ہے. اور میرا خیال ہے کہ گھر میں لا کے بھی غصہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے کہ انہیں اتنے پیسے قربانی تے لگ گئے نہیں. اور پھر یہ کہ جب آپ ذبح کریں تو ذبح کرنے والے کے ساتھ بھی اگر لہجہ میٹھا ہی ہو تو میرا خیال ہے کریں گے. لینے آنے والے بھی بعض اوقات تنگ کریں گے, لیکن اگر انداز خوبصورت ہی ہو تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کر دیتے, لیکن بات کے اندر اس قدر جاذبیت پیدا ہو جاتی کہ لفظوں کو گویا حسن مل جاتا. حضور بولتے تو جیسے جملوں میں خوشبو پیدا ہو جاتی, جیسے الفاظ کو اندازہ ہوتا کہ ہماری بڑی قیمت ہے. المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے سرکار کا فرمان لکھا ہے. کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے, خوش دلی سے قربانی کرنا. جو خوش دلی سے قربانی کرے گا اس کی قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گی, پردہ بن جائے گی, روک بن جائے گی. خوش دلی والی قربانی بندے کو دوزخ میں جانے نہیں دے گی. لیکن حضور نے خوش دلی کی شرط لگائی ہے. کس کی شرط لگائی ہے؟ دل خوش ہو, جانور خریدتے وقت بھی خوش ہو, گھر لاتے وقت بھی خوش ہو, اس کو چارہ کھلاتے وقت بھی دل خوش ہو, اور جناب پھر بانٹتے وقت بھی دل خوش دلی سے آپ قربانی کریں. تو فرمایا یہ جہنم اور تمہارے درمیان یہ بن جائے گی رکاوٹ, پردہ, حجاب. پھر میں آپ سب کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ کسی بھی دینی عبادت کو کبھی مشکل نہ بنائیں. قربانی کاروبار نہیں, قربانی عبادت ہے. بڑی محنت کی ہے اس نے جس نے 2 سال تک بچڑا پالا ہے اور 5 سال تک اونٹ پالا ہے, اس کا حق بنتا ہے وہ قیمت وصول کرے. لیکن وہ ایک بات کو سمجھ لے کہ میں مسلمان ہوں اور قربانی تجارت نہیں ہے, قربانی عبادت ہے. وہ اپنی قیمت وصول کرے, رقم لے. خرید کے لانے والا بھی اس چکر میں نہ پڑے کہ او خو یہ کیا ہو گیا, میں تو مہنگا لے آیا ہوں, مجھے تو آخری رات پتہ چلا کہ قیمتیں تو بڑی گر گئی تھی. او خدا کے بندے, تیرے جتنے لاکھ لگے راہ خدا میں لگے, اللہ کے حضور پیش ہو گئے, وہ تیرے لیے ذخیرہ آخرت بن گئے. اس کو آسان بنائیں, بیچنے والا بھی, خریدنے والا بھی, ماحول میں بانٹنے والا بھی. اس میں کسی کے لیے تکلیف کا سامان نہ کریں. نہ چڑھائیں آپ فوٹو کہ میں نے یہ جانور خرید لیا ہے, کوئی فرض ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پہ کچھ اور چڑھا لیں. آپ بکرا لے لے کے ناراض نہیں ہونا مجھ سے. میں نے دیہاتوں میں وہ مائیں دیکھی ہیں جو گلی کے اندر چیزیں بیچنے والے کو کہتی تھی بھائی اتھوں ذرا چپ کر کے لنگ جا, میرا منڈا ضد کردا ہے, پیسے نہیں ہیں میرے پاس, تو میرا بچہ ضد کرتا ہے, تو یہاں آواز نہ دے کہ تو کیا بیچتا ہے. وہ اس ڈر سے بچوں کو سلا دیتی ہے, وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تیری سوشل میڈیا پہ چڑھی ہوئی تصویر اگر کسی غریب اور مجبور باپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دے اور اس کا نہ سمجھ بیٹا اور نہ سمجھ بیٹی اور چھوٹا بیٹا اور چھوٹی بیٹی
اس کا پلو پکڑ کے پوچھیں کہ ابا جی ہم نے قربانی کیوں نہیں لی، میں نے بھی فوٹو بنانی تھی، تو مہربانی کرو نا ذرا، مشکل تو نہ کرو دوسروں کے لیے۔ میں نے پچھلے سال کہا تھا پوچھتے کیوں ہو کسی سے میں قربانی لی ہے کہ نہیں۔ آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے نہیں لی تو آپ طے کر لیں کہ میری لسٹ میں نام آ گیا، گوشت اس کے گھر پہنچانا ہے۔ مشکل کیوں کر رہے ہیں لوگوں کی، مشکلات نہ پیدا کریں آپ۔ اب میں نے اتنے لاکھ کا لیا اور میں نے اتنے کروڑ کا لیا۔